الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب العلم والعظۃ باللیل، رات کو علم اور نصیحت کی باتیں کرنا یہ کیسا ہے؟ حدیث نمبر 115 قال حدثنا صدق قال اخبرنا ابن عیینہ عن معمر عن الزهري عن هند عن ام سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن ام سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال، ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ ماذا انزل اللیلۃ من الفتن وما ذا فتح من الخزائن۔ سبحان اللہ، آج رات کتنے فتنے نازل کیے گئے اور کتنے خزانے کھولے گئے ہیں۔ ایقظوا صواحب الحجر، حجروں میں کمروں میں سونے والیوں کو بیدار کر دو۔ فرب کاسیۃ فی الدنیا، چنانچہ کتنی ہی کپڑے پہننے والیاں ایسی ہیں دنیا میں، عاریۃ فی الآخرہ، جو آخرت کے دن ننگی ہوں گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی بصیرت آپ دیکھیں کہ علم کا ایک اور گوشہ انہوں نے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ ویسے تو رات کا وقت انسان کے سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جس طرح قرآن کریم میں بھی فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو ہم نے لباس بنایا، آرام کرنے کے لیے بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کا جو وقت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریعہ معاش یعنی معاش کمانے کے لیے بنایا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں دوسری روایت ہے، ابو برزہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها، نماز عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد بات چیت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بات قائم کیا کہ کیا پھر جب قرآن کریم میں ہے کہ رات ہم نے سونے کے لیے بنائی ہے اور حدیث بھی آ گئی کہ عشاء کے بعد بات چیت کرنا یہ جائز نہیں ہے، تو کیا پھر رات کو ہم کوئی نصیحت کی باتیں یا علم کی باتیں کر سکتے ہیں؟ اس ضمن میں وہ روایت کیا لے کے آئے ام سلمہ رضی اللہ عنہا والی، کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کو بیدار ہوئے اور آپ نے تعجب کیا، سبحان اللہ آج رات کتنے فتنے نازل کیے گئے اور کتنے خزانے کھول دیے گئے۔ تو گویا بہت زیادہ فتنے نازل ہوئے، فتنوں میں کئی چیزیں ہیں، اسی طرح بہت سارے خزانوں سے مراد یہاں سے رحمت کے خزانے ہیں کہ کتنے رحمت کے خزانوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں۔ لہذا ایقظوا صواحب الحجر، یہ سونے والیوں کو جو کمروں میں سوئی ہوئی ہیں انہیں بیدار کر دو۔ کیا مطلب؟ آج رات کتنے زیادہ فتنے نازل ہوئے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ ان سب کو اٹھاؤ، یہ اٹھیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، معافی مانگیں، نماز پڑھیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں محفوظ کرتے۔ اور دوسرے نمبر پر جو بہت زیادہ خزانے کھولے گئے ہیں، تو یہ سونے والیوں کو ذرا اٹھاؤ، اٹھیں اور اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، نماز پڑھیں، استغفار کریں، تاکہ وہ جو خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے کھولے ہیں وہ رحمت کے خزانے یہ بھی ان سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو یہاں صواحب الحجر سے مراد شارحین نے لکھا ہے، جو حدیث سے بھی سمجھ آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مراد ہیں۔ وہ آپ رات کو بیدار ہوئے تو آپ نے کیا کہا کہ حجروں میں جو سوئی ہوئی ہیں انہیں بیدار کر دو۔ اب یہاں دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ نے دو چیزیں بیان کی ہیں اپنے ترجمۃ الباب میں، علم اور نصیحت۔ علم کی بات آپ نے بتائی جگا کر، کیا بتائی کہ آج رات بہت سارے فتنے نازل ہوئے ہیں اور بہت زیادہ خزانے جو ہیں وہ کھولے گئے ہیں، یہ علم کی بات ہے۔ اور نصیحت آپ نے کیا فرمایا؟ ان کو اٹھایا۔ اور دوسرے نمبر پر آگے کیا فرمایا؟ فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ، کتنی ہی دنیا میں لباس پہننے والی کل قیامت کے دن ننگی ہوں گی۔ لباس کے متعلق
وضاحت آگے کتاب اللباس میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ یہاں صرف اتنی بات یاد رکھیں کہ لباس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے، دیگر مقاصد بھی ہیں، سردی سے بچنے کے لیے لباس پہنتے ہیں، گرمی دھوپ تپش سے بچنے کے لیے خاص لباس ہوتے ہیں، اسی طرح خوبصورتی والے لباس ہوتے ہیں، لیکن اصل مقصد لباس کا کیا ہوتا ہے، اپنے جسم کو چھپانا۔ جیسا کہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم کے بیٹو، اور آگے کیا فرمایا کہ ہم نے لباس قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، لباس ہم نے اتارا ہے تاکہ اس کے ساتھ تم اپنے قابل ستر اعضاء کو چھپاؤ، وریشا اور زینت حاصل کرو، تو زینت کے لیے بھی یہ لباس ہے۔ تو ایسی خواتین خصوصی طور پر اس کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے کہ جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوتی ہیں۔ اس کی دو صورتیں ہیں برہنہ ہونے کی، ایک تو یہ ہے کہ لباس اتنا زیادہ باریک ہے کہ اندر سے جو قابل سطر اعضاء ہیں وہ بالکل واضح ہو رہے ہیں، اور دوسری صورت کیا ہے کہ اس کی سلائی اتنی زیادہ ٹائٹ ہے وہ موٹا لباس، لیکن اس کی سلائی اتنی ٹائٹ ہے کہ جسم کے اعضاء اور جسم کا جو ابھار ہے وہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ فلاں حصہ وہ اتنا ہے، فلاں اتنا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہمارے ہاں اس چیز کا بہت زیادہ فقدان ہے، اور وہاں یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے ہمارے لیے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی گھروں کے اندر گھومتے ہیں اور بالکل ٹائٹ اور چست لباس پہن کر اپنی ماں کے سامنے بھی آتے ہیں، بہن کے سامنے بھی آتے ہیں۔ وہاں ساتھ یہ بھی یاد رکھیے خواتین کے حوالے سے بھی کہ آج کل ہمارے ہاں خصوصاً اس علاقے میں ایسا لباس ہے کہ اللہ کی پناہ، وہی لباس پہن کر خواتین باپ کے سامنے بھی آ رہی ہیں، بھائیوں کے سامنے بھی آ رہی ہیں، اور اس طرح کی عجیب و غریب قسم کے لباس پہن کر مائیں اپنے بیٹوں کے سامنے آ رہی ہیں، تو پھر درندگی کا آغاز گھروں سے کیوں نہ ہو؟ تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ باہر صورت امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے، یہ روایت یہاں بیان کرنے کا، کہ رات کو نصیحت کی جا سکتی ہے اور ضرورت کے تحت کسی کو بیدار کر کے بھی اس کو کوئی علم کی بات بتائی جا سکتی ہے۔